مدارس زندہ باد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اکرام، آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. تین آیتیں ہیں. ایک آیت تو ہے سورۃ البقرہ کی اور دو آیتیں ہیں سورۃ الاحزاب کی. ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے جو چیز بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو صبح شام اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے. صبح شام کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ جب انسان کسی چیز کے تعلق سے کہتا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک یہی کام کرتا رہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کام میں مشغول رہتا ہے، یعنی اس کی مشغولی یہی ہے اور وہ اسی کام کے اندر بیزی رہتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو حکم یہ دیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں. اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا اللہ رب العزت کو ہمارے ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ جب اللہ رب العزت نے کہا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کرو. اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے اللہ رب العزت کا خوب ذکر کرو اور اس کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. تو اللہ رب العزت یہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کو ہمارے ذکر کی ضرورت ہے؟ تو ایسا تو ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے اللہ الصمد، اللہ رب العزت ہر چیز سے بے نیاز ہے. یعنی اللہ رب العزت کو کسی بھی انسان کی، کسی بھی جنات کی، کسی بھی فرشتے کی، یا آپ یہ کہیے کہ مخلوقات میں سے کسی کی بھی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت کسی کا کسی بھی اینگل سے، کسی بھی پوائنٹ سے محتاج نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کرو، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے. پھر ذکر ہمیں ہی اللہ رب العزت نے ذکر کرنے کا کیوں حکم دیا، یہ بھی سمجھنا چاہیے. جبکہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات موجود ہے وہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے. سورہ جمعہ میں ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے یعنی فرشتے، اور وہ ساری مخلوق جو زمین میں ہے. اب آپ یہ دیکھیے زمین میں کتنی مخلوق ہے. ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 18,000 مخلوق ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ خشکی پر کتنی مخلوق ہے اور تری میں کتنی مخلوق ہے، پانی کی کتنی مخلوق ہے، کہ آج تک پانی کی مخلوقات بھی نہیں گنی جا سکی. اور خشکی پہ جو مخلوقات ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے کہ جن کو صحیح معنی میں دیکھا بھی نہیں جا سکتا. تو جتنی بھی مخلوقات ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہی ہے. اسی طرح سے سورۃ الرعد میں ہے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ بادلوں کے اندر جو گرج ہوتی ہے یہ گرج اللہ رب العزت کی تعریف بھی کرتی ہے، یعنی اللہ کی
بڑائی بھی بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت پاک باز ہے، وہ بڑا ہے، اس کی تعریف بھی کرتی ہیں، اور تسبیح بھی بیان کرتی ہے، یعنی پاکیزگی بھی بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت تمام تر عیوب سے پاک ہے۔ اور فرشتے بھی اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان زمینوں میں ہیں، جو لوگ ان زمینوں میں بس رہے ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی جو مخلوقات ان زمینوں اور آسمانوں میں ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیحات کو بیان کر رہی ہیں، لیکن وہ تسبیح انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ تو جب معاملہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ذکر کرنے کا کیوں حکم دیا، جبکہ اللہ رب العزت کو ہمارے ذکر کی، ہماری تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، ہماری نمازوں کی، ہمارے روزوں کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے صبح و شام ذکر کرنے کی، پورے دن ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے بے نیاز ہونے کے باوجود اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی میں رہ کر اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے غافل ہونا اور لاپرواہ ہونا اور بے پرواہ ہونا، یہ اللہ رب العزت سے دوری کا سبب ہے۔ اور اللہ رب العزت بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ بالکل نہیں چاہتے کہ میرا بندہ مجھ سے دور ہو۔ جب انسان اللہ رب العزت سے غافل ہوتا ہے تو وہ غفلت ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس غفلت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی ریڈ سگنل دکھا، اور آپ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے دیکھا کہ کوئی پولیس کا آدمی وہاں پر کھڑا نہیں ہے تو وہ ریڈ سگنل کراس کر دیتا ہے اور وہ اس کی رعایت نہیں کرتا، رکتا نہیں ہے۔ لیکن کوئی قانون کا آدمی وہاں پر ہوتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے نوٹس میں یہ بات ہوتی ہے، اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے، اگر میں نے سگنل کراس کیا تو میرا چالان کٹا۔ تو جب اس کو ایک پولیس والے کا استحضار رہتا ہے، اس کو ہونے کا علم ہوتا ہے اور وہ غافل نہیں ہوتا، تو وہ اس کی رعایت کرتا ہے اور وہ چالان سے بچ جاتا ہے۔ لیکن وہ اگر نہیں دیکھتا، وہ چلا جائے اور آگے کوئی ہاتھ دے دے کہ سائڈ میں آ جاؤ، تو یہ غفلت کا نتیجہ ہے کہ اس کا چالان ہو گیا۔ یہ ایک حصی مثال ہے جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، کہ جب کوئی زنا کے گناہ میں مبتلا ہونے والا شخص زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت وہ مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے اس کے ایمان کا استحضار اس کو نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت کی کبریائی بڑپن کا استحضار اس کو نہیں ہوتا، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ اپنے ایمانی تقاضے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد رکھے، یاد کرتا رہے، تاکہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور جب انسان گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا تو پھر اللہ کے ذکر کا انعام ہمیں ملے گا، اور وہ انعام کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ کو یاد رکھتے ہیں الگ الگ طریقوں سے، تو ان کا دل مطمئن رہتا ہے۔
پھر آگے کہتے ہیں اللہ، یہ بات یاد رکھو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ یہ اصول بتا دیا کہ جب ہم اللہ رب العزت کو یاد کریں گے تو ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو پوری زندگی کا ایک عرصہ ایسا گزرا کہ اس کو سوئے میں بہت دن ہو گئے، نیند ہی نہیں آ رہی صاحب، اور گولیاں کھا رہا ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، فیسلٹیز کی کوئی کمی نہیں ہے، سہولتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن سکون زندگی میں نہیں ہے۔ جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ لگے، مسجد میں آئے، تعلیم میں بیٹھے، 2-4 دن گزارے اور نیند آ گئی۔ کیا چیز تھی کہ ایک ذکر کے ماحول میں آئے، مسجد کے ماحول میں آئے، اللہ کی یاد کے ماحول میں آئے تو وہ سکون ملا۔ لوگ بڑی بڑی دولتیں خرچ کر کے سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، اور قرآن اس سکون کا نسخہ یہ بتلاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہو، تمہیں سکون ملتا رہے گا۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، اللہ رب العزت کو یاد کریں گے، لیکن اب بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم صبح سے شام تک ہم نے اپنا مشغلہ یہی بنا لیا اور اپنا شیڈیول یہی بنا لیا کہ صرف ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، تو ہم فرشتے تو ہیں نہیں کہ ہمیں کھانے کی ضرورت نہ ہو، پینے کی ضرورت نہ ہو، سونے کی ضرورت نہ ہو۔ یہ تو فرشتوں کی مشغولی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں جس کام میں لگا دیا وہ لگے ہوئے ہیں، اور ذرہ برابر بھی اس سے غافل نہیں ہو رہے۔ اب ہمارے ساتھ تو اپنے تقاضے لگے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد کریں؟ اب یہاں پر قرآن کی آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کس طرح ہے نمونہ؟ کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹے، یعنی پورے دن کے 24 گھنٹے اور پورا ہفتہ اور پورا مہینہ اور پوری زندگی کو اس حساب سے ڈھال لیں کہ کسی موقع پر بھی اللہ رب العزت کی یاد سے ہم غافل نہ ہو۔ یہ کام ہم کس طرح سے کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموں کو کرنے کے جو طریقے بتلائے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہم ان طریقوں پر آ جائیں۔ یہ طریقہ جو نبی نے بتلایا ہے ہر کام کا، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا سنت طریقے ہیں یہ کہ ہم ان پر عمل کریں گے تو ہماری انسانی ضرورت بھی ایسی ہو جائے گی کہ جو عبادت کے اندر آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر صبح انسان اٹھا اور اٹھتے ہی اس کو استنجا کی ضرورت محسوس ہوئی، اب وہ جا رہا ہے اپنی بشری ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن وہاں وہ سنت طریقے کی رعایت کر لے، دعا پڑھ لے اور دعا پڑھ کر وہ استنجے میں جائے، پھر وہ آئے تو استنجے سے واپسی کی دعا پڑھ لے، پھر وہ وضو کر رہا ہے تو سنت طریقہ اختیار کر لے، وضو کی دعا پڑھ لے، پھر وہ وضو کے بعد کپڑے چینج کر رہا ہے تو وہ کپڑے پہننے کی دعا کر لے، وہ مسجد میں آ رہا ہے تو وہ مسجد میں آنے کی دعا پڑھ لے، مسجد سے جا رہا ہے تو مسجد میں جانے کی دعا پڑھ لے، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر کے اندر جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، دودھ پینے کی دعا، یعنی صبح سے لے کر شام تک آپ جس موقع پر کھڑے ہوں گے وہاں پر عموماً آپ کو کوئی نہ کوئی رہنمائی مل جائے گی۔ بازار میں جانے کی دعا، اپنے گھر میں آنے کی دعا، یہاں تک کہ کسی مسلمان کو آپ ہنستا ہوا دیکھیں تو اس کو خوش دیکھنے کی بھی دعا، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہیوی لوڈ ہوں اور ہم الگ سے پریشان ہوں، بلکہ اپنی نیت یہ کرتے کہ بھئی ہمیں اپنے پورے شیڈیول کو اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نبی کے طریقے پر آ جائیں اور ہم اس طریقے پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی کی یہی ضروریات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق بن جائیں گی۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، انما انا بشر مثلکم، تو ظاہری سی بات ہے
بحیثیت انسان کھانا پینا سونا یہ ضرورت نبی کو بھی پیش آتی تھی. اب اس کے اندر جو دعائیں اور جو طریقے نبی نے بتلائے ہیں، جو آداب ہم تک پہنچے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو یہی تو وہ طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ رب العزت کے ذکر میں شمار ہو جائے گی. بہت سستا کام ہے، بہت سستا سودا ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کیا جائے اور یاد کر کے اپنی زندگی کے اندر ان دعاؤں کو ڈھال لیا جائے. صبح کی دعا پڑھے، شام کی دعا پڑھے، اور اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا ہمارے دل سکون میں رہیں گے، ہم اللہ رب العزت سے قریب رہیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا ان دعاؤں میں جو چیزیں مانگی گئی ہے ان سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. مثال کے طور پہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اب آپ آ رہے ہیں مسجد میں لیکن آپ نے دعا کی کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیجئے. اب آپ نے یہ دعا تو نہیں کی کہ اللہ اب ان دروازوں کو بند کر دیجئے، آپ نے تو کھولنے کی دعا کی. صبح سے شام تک آپ 5 بار دعا پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے. آپ مسجد سے جا رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اپنا فضل ہمیں عطا کرتے رہیے، ہے نا. اب یہ دعا کریں گے تو آپ یہ تو دوبارہ دعا کریں گے اللہ بس بہت ہو گیا، اللہ سے مانگ کے رہیں، وہ فضل آپ کو مل رہا ہے. تو پورا وقت ہمارا ایسا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی عبادت کی طرح ہو جائے گی اور ہماری ضروریات بھی عبادت کی طرح ہو جائے گی. پھر قرآن کریم میں آتا ہے اذا سألک عبادی عنی، جب میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے فإنی قریب، تو میں بالکل اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی میں دعا سن رہا ہوتا ہوں. تو دعا کرنے والے دعا کریں، یقینی طور پر اللہ رب العزت ان کی رہنمائی کرے گا. یہ قرآن کی آیت کا خلاصہ ہے. تو ہمیں اسی زندگی میں اور اسی شیڈول میں یہ عمل کرنا ہے کہ صبح و شام کے اذکار، صبح سے لے کر شام تک ہر عمل کی دعا ہماری زندگی میں آ جائے. یہ بھی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ رب العزت اس پر غصہ ہوتے ہیں. الٹا معاملہ، دنیا کے اندر ہم کسی سے جائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے تو مانگنے والے پر وہ غصہ ہوگا. سیٹ جی بولیں گے مہینہ پورا ہوا نہیں، اس سے پہلے تنخواہ مانگ رہے ہو. والد بولیں گے ابھی تو پیسے دیے تھے. لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ الٹا ہے، جو نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں مانگ رہے، میں بیٹھا ہوں دینے کے لیے، میرا میں دوں گا تمہیں، خزانے میرے پاس ہے، مانگو مجھ سے. اور جو نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس سے غصہ ہوتے ہیں، جو مانگتا ہے اس کو ادا کرتے ہیں. اس لیے ہم یہ نیت کر کر جائیں کہ ان دعاؤں کو صبح سے شام کی ہم یاد بھی کریں گے اور اپنی زندگی میں بھی لائیں گے، اپنے بچوں کی زندگی میں بھی لائیں گے، اپنے گھر کی زندگی میں بھی لائیں گے. اللہ رب العزت صحیح سمجھنے کی اور اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ النبی الکریم.